علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ جب کوئی نیا مکان بناتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ رہنے سے پہلے بکری ذبح کر کے صدقہ کرنا چاہیے، کیا یہ بدعت نہیں؟ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح مکان میں رہتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی اور جانور تو دور کی بات، بکرا بھی ذبح نہیں کرتے، صرف بکری ذبح کرتے ہیں، اس بارے میں ضرور بتائیں، اللہ جزائے خیر سے نوازے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، جو بھی گھر میسر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا نام لے کر داخل ہوئے اور اس میں رہائش پذیر ہو گئے۔ صحابہ کرام نے بہت سے گھر بنائے اور ان میں انہوں نے رہائش اختیار کی، لیکن کسی نے بھی بکری نہیں ذبح کی، بکری نہیں ذبح کی، کیونکہ وہ ایک اللہ کے ماننے والے تھے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والے تھے۔ جو کچھ آج ہم اپنے سماج اور معاشرے میں جانور یا خاص کر کے بکری ہی نئے گھر میں رہائش اختیار کرنے سے پہلے ذبح کر کے تقسیم کرنے کا رواج دیکھ رہے ہیں، یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ ہندو جب کوئی برج یا پل تیار کرتا ہے تو بلیدان دیتا ہے تاکہ یہ پل اور برج گرنے سے بچ جائے، اور اسی طرح سے کوئی تالاب کھودتا ہے تو بلیدان دیتا ہے، اور ہندوؤں کی دیکھا دیکھی یہ مسلمان لوگ کرنے لگے ہیں۔ انہیں اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے۔ نئے گھر ہو یا پرانے، اللہ رب العالمین کا کلام پڑھنا چاہیے، خاص طور سے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، اور تمام تر توہمات سے اور تمام تر سپر اسٹیشن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا چاہیے، کیونکہ وہم کی بیماری جس کے اندر داخل ہو گئی اس کے لیے کوئی علاج نہیں رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نفسیات کے ماہرین اس کے لیے بہت ہی زیادہ تگ و دو کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ناکام، یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے جس کا علاج بہت ہی ضروری ہے، اور اس کا علاج سورۃ البقرہ کی تلاوت ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت بکثرت کریں، اپنے گھر سے میوزک، گانے وغیرہ کو ہٹائیں اور رب کے قرآن کی آواز سے آپ کے گھر میں اللہ رب العالمین برکتیں نازل فرمائے گا، اور شیاطین کے انٹری سے بھی آپ کے گھر کو محفوظ رکھے گا، آپ کے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے عقائد میں جو غیر مسلموں کے طور طریقے آ گئے ہیں اور ہمارے عقائد میں جو غیر مسلموں کی بہت سی چیزیں داخل ہو گئی ہیں، ان سب سے ہمارے معاشرے اور سماج کو نجات عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ان سب کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔